السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب بعافیت ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ کا سبق۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اسی سبق کا پارٹ 1 پڑھایا تھا سمپل انداز میں۔ اس کے اندر بتایا تھا کہ رائے ساکنہ کی پہچان کیا ہے اور رائے مشددہ کی پہچان کیا ہے۔ اگر آپ حضرات نے اس سبق کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر پارٹ 1 دیکھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے پارٹ 2۔ اس کے اندر میں آپ کو سکھانے والا ہوں تجوید، کہ کہاں پر رائے ساکنہ کو موٹا پڑھیں اور کہاں پر باریک پڑھیں، اور کہاں پر رائے مشددہ کو موٹا پڑھیں اور کہاں پر باریک پڑھیں۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ سبق پڑھانے سے پہلے میری گزارش ہے، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ رائے ساکنہ اور مشددہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پارٹ 1 کے اندر، آپ اس کے پارٹ 1 کے اندر سمجھ لینا۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دھیان سے ایک نمبر کو سمجھیں۔ نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یعنی موٹی پڑھی جائے گی۔ زیر ہو تو باریک ہوگی، یعنی را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک ہوگی۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ یعنی اگر رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش آ جاتا ہے تو را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، اور زیر آ جاتا ہے تو رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے۔ اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے ان آیتوں کے اندر کہ کس طرح سے را کو موٹا پڑھیں اور اس کی پہچان کیسے کریں۔ ارسلنا، ارسلنا، اس طرح سے را کو موٹا یعنی پر پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر را کے اوپر جزم ہے تو اس کو را ساکنہ بولیں گے۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو اس را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ ارسلنا قرآن، یہاں پر بھی دیکھیے را کے اوپر جزم ہے، رائے ساکنہ بن گیا۔ رائے ساکنہ سے پہلے پیش آ گیا تو اس رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ یغررک، یغررک، یہاں پر بھی دیکھیے رائے ساکنہ ہے، رائے ساکنہ سے پہلے پیش آ گیا تو اس را کو بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ ربما، ربما، را کے اوپر پیش آ گیا تو را کو یہاں پر بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ رؤوف، رؤوف، را کے اوپر یہاں پر زبر ہے، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ مستقر، مستقر، یہاں پر دیکھیے رائے مشددہ ہے، یعنی را کے اوپر تشدید ہے تو اس کو بولیں گے رائے مشددہ۔ رائے مشددہ کے اوپر 2 پیش ہیں تو رائے مشددہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ مرتن، مرتن، رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو اس رائے مشددہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ برون، برون، یہاں پر بھی رائے مشددہ کے اوپر 2 پیش ہیں تو اس را کو بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ رب ارجعونی، رب ارجعونی، تو دیکھیں یہاں پر رائے ساکنہ کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو پر پڑھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر زیر اصلی نہیں ہے، زیر عارضی ہے، اور جہاں پر زیر عارضی آ جاتا ہے وہاں رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھتے ہیں، باریک نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر یہاں پر زیر اصلی ہوتا تو یہاں پر را کو باریک پڑھنا تھا، تو یہاں پر زیر اصلی نہیں ہے، زیر عارضی ہے، تو یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ رب ارجعونی، ام ارتابوا، ام ارتابوا، یہاں پر دیکھیں رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھا جانا چاہیے تھا را کو، لیکن یہاں پر باریک نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے یہاں پر بھی زیر عارضی ہے، زیر اصلی نہیں ہے۔
تو یہاں پر رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. امرتابو ارجعی ارجعی. یہاں پر دیکھیے رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، باریک ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر بھی باریک نہیں پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا. اس کی وجہ ہے یہاں پر بھی زیر اصلی نہیں ہے، زیر عارضی ہے. ارجعی فرقۃ فرقۃ. تو یہااں پر دیکھیے رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو باریک ہونا چاہیے تھا رائے ساکنہ، تو یہاں پر موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حروف مستعلیہ کے حروف میں سے ایک حرف ہے قاف، تو اس قاف کی وجہ سے رائے ساکنہ موٹا پڑھا جائے گا. اگر یہاں پر قاف نہ ہوتا، حروف مستعلیہ کے حروف میں سے حرف نہ ہوتا یہاں پر، تو پھر را کو باریک پڑھتے. تو اس لیے یہاں پر حروف مستعلیہ کے حروف میں سے ایک حرف ہے قاف، تو اس رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. فرقۃ مرصادن مرصادن. تو یہاں پر دیکھیں رائے ساکنہ کو موٹا پڑھیں گے، لیکن یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھا جانا چاہیے تھا رائے ساکنہ، کیونکہ یہاں پر رائے ساکنہ کے فوراً بعد حروف مستعلیہ کے حروف میں سے ایک حرف صاد بھی ہے. اس صاد کی وجہ سے رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. مرصادن قرطاس قرطاس. یہاں پر دیکھیں رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو رائے ساکنہ کو باریک پڑھنا تھا، لیکن باریک نہیں پڑھا جا رہا ہے یہاں پر. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ رائے ساکنہ کے بعد طوا ہے، طوا حروف مستعلیہ کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس حرف نے رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھ دیا. قرطاس. امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طرح سے را کو موٹا پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے باریک پڑھنا چاہیے. اب ہم سمجھیں گے اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے. امیرت امیرت. تو یہاں پر دیکھیں رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہے میم کے نیچے، تو اس را کو باریک پڑھیں گے. امیرت منہمر منہمر. تو یہاں پر بھی دیکھیے را ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر اصلی ہے، تو یہاں پر رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے. منہمر. وصبر وصبر. یہاں پر بھی رائے ساکنہ سے پہلے با کے نیچے زیر اصلی ہے، تو رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے. وصبر. من شر من شر. یہاں پر بھی دیکھیے رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے، تو اس رائے مشددہ کو باریک پڑھیں گے. بر بر. یہاں پر بھی رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. بر بر. یہاں پر بھی را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. دریون دریون. یہاں پر بھی رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. مستمرن مستمرن. یہاں پر بھی رائے مشددہ کے نیچے دو زیر ہے، رائے مشددہ کو باریک پڑھیں گے. ذریتن ذریتن. یہاں پر بھی رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. تحرم تحرم. رائے مشددہ کے نیچے یہاں پر بھی زیر ہے، تو را کو باریک پڑھیں گے. ناظرین امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں تختی نمبر 15 حروف قمری و حروف شمسی کے بیان میں. اس سبق کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ حروف قمری کسے کہتے ہیں اور حروف شمسی کسے کہتے ہیں اور اس کی پہچان کیا ہے. قرآن کریم کے اندر کسی بھی آیت کے اندر آپ بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے اس سبق کو سیکھنے کے بعد. اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں. اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.